آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشین۔ ریاستی، قومی، بین الاقوامی خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر۔ کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے لوک سبھا میں بی جے پی حکومت پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا، کشمیر میں دفعہ 370 کو ہٹانے کے بعد جو خواب حکومت اور امت شاہ نے لوگوں کو دکھائے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ جموں کشمیر میں حالات معمول پر واپس نہیں لوٹے۔ 90,000 کروڑ سے زیادہ کا مقامی کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جموں کشمیر میں بہترین دور کس طرح واپس لائیں گے۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیم انڈیا میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ واشنگٹن سندر، جسپریت بمراہ اور شہباز ندیم کی جگہ کلدیپ یادو، اکشر پٹیل اور محمد سراج کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ روڈ اینڈ ہائی ویز ٹرانسپورٹ مرکزی وزیر نتن گڈکری اور مرکزی وزیر پیٹرولیم قدرتی گیس دھرمیندر پردھان نے ہندوستان کے پہلے سی این جی ٹریکٹر کی لانچنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ترقی اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر نئی دہلی میں وزیر مملکت برائے زراعت اور کسان بہبود پروشوتم روپالا بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر مملکت جی کشن ریڈی نے اے آئی ایم آئی ایم سربراہ اسد الدین اویسی اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، ٹی آر ایس پارٹی ووٹ کے لیے تلنگانہ کو برباد کر رہی ہے اور تلنگانہ میں آج بدعنوانی بڑھ گئی ہے۔ کے سی آر اور اسد الدین اویسی مل کر تلنگانہ میں راج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہوئے تمل ناڈو کے ضلع ورودھنگر کے اچنکولم گاؤں کے پٹاخہ فیکٹری میں دھماکے میں اب تک 11 کی موت ہو چکی ہے اور 36 افراد جھلس گئے ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ آج پولیس کے بیان کے مطابق دھماکوں سے 10 گودام تباہ ہوئے ہیں جہاں کیمیکلز کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ 2 گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ ابھی زخمیوں کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے، جس کے سبب امواتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار 2 روزہ دہلی کے بعد پٹنہ لوٹ آئے۔ اپنے دورے کے دوران ایک تیر سے کئی نشانے لگائے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار جے ڈی یو کے مرکزی کابینہ میں توسیع میں شمولیت سے انکار ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں، لیکن دہلی واپسی پر جے ڈی یو کی مرکزی کابینہ میں شامل ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے 11 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے تقرر کا عمل تیز ہو چکا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے حکومت نئے وائس چانسلرز کے ناموں کو منظوری دے گی۔ گزشتہ 18 ماہ سے ریاست کی یونیورسٹیز وائس چانسلرز کے بغیر کام کر رہی ہیں اور حکومت کی جانب سے قائم کی گئی سرچ کمیٹیوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی، جس کے بعد گورنر ٹی سندرا راجن کی جانب سے حکومت کو مکتوب روانہ کرنے کے بعد سرچ کمیٹیوں کے اجلاس اور کے سی آر حکومت نے اندرون ایک ہفتہ ناموں کو قطعیت دینے کا فیصلہ کیا۔ دبئی پولیس نے 728 منشیات سے متعلق معاملات میں کامیابی سے 1044 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا اور 2020 کے پچھلے 4 ماہ میں 1034 کلو غیر قانونی ڈرگز برآمد کی۔ دبئی پولیس کے منشیات کنٹرول کے ڈائریکٹر محمد عارب نے معاشرے میں پھیل رہے منشیات کی لت سے بچانے کے لیے اسے ایک بڑی کامیابی بتائی ہے۔ خبریں رفتار کی میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ دے نوشین کو اجازت۔ اللہ حافظ۔